الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة مسوة فإن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم قرآن کے سلسلے میں ہم مطالعہ شروع کر چکے ہیں سورہ حامیم السجدہ یعنی سورہ فصلت کا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکین مکہ کو خبردار کیا گیا پچھلی قوموں کے انجام کے حوالے سے. ان قوموں نے تکبر کیا تو یہ عذاب میں مبتلا ہوئے. مشرکین مکہ کو بھی بتایا گیا تم بھی اگر تکبر کرو گے، حق کا انکار کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے دوچار ہوگے. آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 سے ارشاد ہوا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. پس رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ زمین میں ناحق تکبر کرنے لگے. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ کون ہوگا قوت میں بڑھ کر. گھمنڈ میں آ گئے، تکبر میں. جیسے آج کی بھی ترقی یافتہ قومیں اکڑ میں آتے ہیں کہ وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ، اتراتے تکبر کرتے ہیں. پچھلوں نے بھی کیا. اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا. ہوا اشد منہم قوۃ، وہ اللہ قوت میں ان سے سب سے بڑھ کر ہے. اللہ خالق ہے، سب سے بڑھ کر قوت اللہ کے پاس. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، بس ہم نے بھیجی ان پر نامبارک دنوں میں تند اور تیز ہوا. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ ذلت والا ہے. فَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے قوم سمود کے لوگ فَهَدَيْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو راستہ دکھایا، حق ان تک پہنچا. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا بنے رہنے کو ترجیح دی. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پس انہیں چنگھاڑ کے ذلت والے عذاب نے آ پکڑا. بما كانوا يكسبون، ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے. یہ پچھلوں کا انجام اللہ بار بار بیان کر کے عبرت دلا رہا ہے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، گناہوں کو ترک کیا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کو تقسیم کیا جائے گا. جرم کی شدت اور نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ ان کے درجات ہوں گے اور اسی مناسبت سے ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس آئیں گے. شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو داخلے سے پہلے حساب کتاب ہوگا نا، پیشی ہوگی، گواہی آئیں گی. فرمایا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی اس پر جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے. وقالوا لجلودہم، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. قالوا، وہ کھالیں اللہ کے حکم سے بولیں گی
انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت عطا فرمائی جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہمارے وجود میں سے ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، یہ کان، یہ آنکھ، یہ کھال جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، ہمارے نہیں، اللہ کی امانت ہے، کل ہمارے خلاف بولیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60، ہاتھ اور پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 24، یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ 6 اعضاء ہمارے اپنے وجود کے اللہ کے سامنے ہمارے خلاف بولیں گے۔ جو اللہ انسان کو پیدا کرے اور اس کی زبان کو حکم دے تو وہ بولتی ہے، وہ اللہ آنکھ کو، کان کو، ہاتھ کو، پیر کو، کھال کو اگر حکم دے تو وہ بھی بولیں گے اللہ کے حکم سے۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اور ہمیں قیامت کی ذلت سے اور رسوائی سے اے اللہ محفوظ فرما۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور جو تم چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ تم چھپ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے یہ گمان کر لیا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت کچھ نہیں جانتا جو تم اعمال کرتے ہو۔ کیا تم نے اللہ کو مجبور سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تو تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، ایک ایک بات سے واقف ہے۔ یہ تمہارا غلط گمان تھا، باطل گمان تھا کہ شاید اللہ کو کچھ پتہ نہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، اور تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تمہیں ہلاک کر ڈالا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی مانگنا چاہیں، فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کو مہلت نہیں ملے گی کہ وہ معافی مانگ بھی سکیں، کوئی معافی اس دن قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین ساتھی مقرر کیے تھے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو ان ساتھیوں نے جن میں شیاطین بھی شامل، ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دیے جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے تھے۔ خوب دنیا کی چمک دمک میں پھنسایا، خوب گندے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، اسی میں تمہیں مست کر دیا تمہارے ان دوستوں نے۔ فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پر قول ثابت ہو جائے گا عذاب کا۔ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، جنات اور انسانوں کی۔ پچھلوں نے بھی جو برے اعمال کیے، ان کے دوستوں نے، شیاطین نے، جنات نے مزین کر کے دکھائے، وہ بھی ہلاک۔ آج تم یہ کرو گے، تم بھی ہلاک۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سب خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے اللہ ایسے خسارہ اٹھانے والوں میں ہمیں شامل نہ فرما۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غلبہ حاصل کر سکو۔ یہ مشرکین مکہ کا منصوبہ تھا کہ قرآن کو سننے سے روکا جائے، قرآن کے سننے میں شور پیدا کیا جائے تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں۔ وہ دیکھتے تھے جو قرآن سنتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ حضرت بلال کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال جان دینے کو تیار مگر کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں اس قرآن سے۔ کافر مانتے تھے اس بات کو، تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے سنا نہیں بلکہ سننے میں شور شرابہ پیدا کیا۔ مشرکین کے سردار ناچ گانے کی محفلیں سجاتے تاکہ لوگوں کو قرآن سے روکا جائے۔ آج بھی قرآن سے روکا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان بھی طرح طرح کے انداز اختیار کر کے ان کو فلموں، ڈراموں، ناچ گانوں، موسیقی، سیر سپاٹوں، انٹرٹینمنٹ، نہ جانے کن کن دھندوں میں لگا کر قرآن کی دعوت سے دور کیا جا رہا ہے۔ ارے کافر تو مانتے تھے کہ جو قرآن سنتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ نہیں قرآن سنیں گے تو زندگی بدل جائے گی؟ کیا ہم قرآن سنتے ہیں توجہ سے، طلب و طلب کے ساتھ، ہدایت کی نیت کے ساتھ، تاکہ اس کو سمجھے اور اس پر عمل کریں؟ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے مزید ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کا شکر ہے ہم سلسلہ وار قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ تو ایک حقیقی سی کوشش ہے، اللہ قبول کر لے۔
اللہ ہمیں مستقل قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس جن لوگوں نے کفر کیا ہم ضرور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے برے اعمال کا ضرور انہیں بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا جہنم کی آگ۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ہمیشہ کا وہ گھر ہوگا ان کے لیے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات اور انسانوں میں سے۔ کیا ہوگا ان کا انجام اور کیا یہ لوگ کہیں گے مزید، اس پر گفتگو جاری رہے گی، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم مطالعہ شروع کر چکے ہیں سورہ حامیم السجدہ یعنی سورہ فصلت کا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکین مکہ کو خبردار کیا گیا پچھلی قوموں کے انجام کے حوالے سے۔ ان قوموں نے تکبر کیا تو یہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ مشرکین مکہ کو بھی بتایا گیا تم بھی اگر تکبر کرو گے، حق کا انکار کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے دوچار ہوگی۔ آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 سے ارشاد ہوا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ زمین میں ناحق تکبر کرنے لگے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ کون ہوگا قوت میں بڑھ کر۔ گھمنڈ میں آ گئے، تکبر میں۔ جیسے آج کی بھی ترقی یافتہ قومیں اکڑ میں آتے ہیں کہ وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ، اتراتے تکبر کرتے ہیں۔ پچھلوں نے بھی کیا۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، ہوا اشد منہم قوۃ، وہ اللہ قوت میں ان سے سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ خالق ہے، سب سے بڑھ کر قوت اللہ کے پاس۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، بس ہم نے بھیجی ان پر نامبارک دنوں میں تند اور تیز ہوا۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ ذلت والا ہے۔ فَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے قوم سمود کے لوگ، فَهَدَيْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو راستہ دکھایا، حق ان تک پہنچا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا بنے رہنے کو ترجیح دی۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، بس انہیں چنگھاڑ کے ذلت والے عذاب نے آ پکڑا۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ یہ پچھلوں کا انجام اللہ بار بار بیان کر کے عبرت دلا رہا ہے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، گناہوں کو ترک کیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن
اللہ کے دشمن جہنم کی آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے، فہم یوزعون، تو ان کو تقسیم کیا جائے گا، جرم کی شدت اور نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ ان کے درجات ہوں گے، اور اسی مناسبت سے ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس آئیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو داخلے سے پہلے حساب کتاب ہوگا نا، پیشی ہوگی، گواہی آئیں گی۔ فرمایا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی اس پر جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالوا، وہ کھالیں اللہ کے حکم سے بولیں گی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت عطا فرمائی، جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہمارے وجود میں سے ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، یہ کان، یہ آنکھ، یہ کھال جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، ہمارے نہیں، اللہ کی امانت ہے، کل ہمارے خلاف بولیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60، ہاتھ اور پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 24، یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ 6 اعضاء ہمارے اپنے وجود کے اللہ کے سامنے ہمارے خلاف بولیں گے۔ جو اللہ انسان کو پیدا کرے اور اس کی زبان کو حکم دے تو وہ بولتی ہے، وہ اللہ آنکھ کو، کان کو، ہاتھ کو، پیر کو، کھال کو اگر حکم دے تو وہ بھی بولیں گے اللہ کے حکم سے۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اور ہمیں قیامت کی ذلت سے اور رسوائی سے اے اللہ محفوظ فرما۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور جو تم چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ تم چھپ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ ولکن ظننتم، لیکن تم نے یہ گمان کر لیا، ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت کچھ نہیں جانتا جو تم اعمال کرتے ہو۔ کیا تم نے اللہ کو مجبور سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تو تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، ایک ایک بات سے واقف ہے۔ یہ تمہارا غلط گمان تھا، باطل گمان تھا کہ شاید اللہ کو کچھ پتہ نہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، اور تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تمہیں ہلاک کر ڈالا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی مانگنا چاہیں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کو مہلت نہیں ملے گی کہ وہ معافی مانگ بھی سکیں، کوئی معافی اس دن قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین ساتھی مقرر کیے تھے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، تو ان ساتھیوں نے جن میں شیاطین بھی شامل، ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دیے جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے تھے۔ خوب دنیا کی چمک دمک میں پھنسایا، خوب گندے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، اسی میں تمہیں مست کر دیا تمہارے ان دوستوں نے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پر قول ثابت ہو جائے گا عذاب کا، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے جنات اور انسانوں کی۔ پچھلوں نے بھی جو برے اعمال کیے، ان کے دوستوں نے، شیاطین نے، جنات نے مزین کر کے دکھائے، وہ بھی ہلاک۔ آج تم یہ کرو گے، تم بھی ہلاک۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سب خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے اللہ ایسے خسارہ اٹھانے والوں میں ہمیں شامل نہ فرما۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غلبہ حاصل کر سکو۔ یہ مشرکین مکہ کا منصوبہ تھا کہ قرآن کو سننے سے روکا جائے، قرآن کے سننے میں شور پیدا کیا جائے تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں۔ وہ دیکھتے تھے جو قرآن سنتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ حضرت بلال کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال جان دینے کو تیار
مگر کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. زندگیاں بدل جاتی ہیں اس قرآن سے. کافر مانتے تھے اس بات کو تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے سنا نہیں بلکہ سننے میں شور شرابہ پیدا کیا. مشرکین کے سردار ناچ گانے کی محفلیں سجاتے تاکہ لوگوں کو قرآن سے روکا جائے. آج بھی قرآن سے روکا جاتا ہے. مسلمانوں کے درمیان بھی طرح طرح کے انداز اختیار کر کے ان کو فلموں، ڈراموں، ناچ گانوں، موسیقی، سیر سپاٹوں، انٹرٹینمنٹ، نہ جانے کن کن دھندوں میں لگا کر قرآن کی دعوت سے دور کیا جا رہا ہے. ارے کافر تو مانتے تھے کہ جو قرآن سنتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ نہیں قرآن سنیں گے تو زندگی بدل جائے گی. کیا ہم قرآن سنتے ہیں توجہ سے، طلب و طلب کے ساتھ، ہدایت کی نیت کے ساتھ، تاکہ اس کو سمجھے اور اس پر عمل کریں؟ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے مزید ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق دے. اللہ کا شکر ہے ہم سلسلہ وار قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ تو ایک حقیقی سی کوشش ہے. اللہ قبول کر لے. اللہ ہمیں مستقل قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس جن لوگوں نے کفر کیا ہم ضرور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے برے اعمال کا ضرور انہیں بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا جہنم کی آگ. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ہمیشہ کا وہ گھر ہوگا ان کے لیے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات اور انسانوں میں سے. کیا ہوگا ان کا انجام اور کیا یہ لوگ کہیں گے مزید؟ اس پر گفتگو جاری رہے گی مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ كلام الله